آج جو گیلپ کا سروے آیا ہے اس کے اندر بھی بڑا واضح بیان کیا گیا ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بڑی وجہ ہے کہ جو ایک منفی رجحان ہے پاکستان کے کاروباری اداروں کے حوالے سے اور اوور آل اگر یہ ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو ملک کے اندر مزید اسی طرح کے حالات رہیں گے. تو جی ایک میری بات کو یاد رکھیں, سنیں, سمجھیں, اور پاکستانی قوم کو چاہیے وہ میری بات کو سنیں. دیکھیے 16 اپریل مئی کے اندر یہ گورنمنٹ آئی تھی, تقریباً ان کو 1 سال ہونے لگا ہے جی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس 1 سال کے اندر کوئی ایک اکنامک پالیسی, کوئی ایک ایسا فیصلہ, سیاسی, سماجی, اکنامک فیصلہ انہوں نے کیا ہو جس نے پاکستان کی بھلائی کی طرف آگے بڑھا ہو. فار ایگزامپل, کیا انہوں نے بجلی کی سیونگ کی؟ کیا انہوں نے کیبنٹ چھوٹی کی؟ کیا انہوں نے کوئی ایسا رستہ دکھایا کہ میری ایگریکلچر کی پرائسنگ بہتر ہو؟ کیا انہوں نے کوئی امپلائمنٹ کے لیے کوشش کی؟ مجھے ایک چھوٹا سا بھی کوئی اسٹیپ دکھائیں جو اس گورنمنٹ نے معاشی بحالی کے لیے کیا ہو, یا اس گورنمنٹ کا کوئی معاشی بحالی کا پروگرام سامنے آیا ہو کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ کریں گے جا کے. یا فار ایگزامپل ایون یہ کہتے ہیں ہم سی پیک میں, مجھے بتائیے کہ پچھلے 1 سال میں سوائے اس کے کہ یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, آپ مجھے ایک پورا اسٹیپ بتا دیں ایز اے اکنامسٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ ایز اے پارٹی مین, کہ یہ اسٹیپ اس گورنمنٹ نے کیا, اس اسٹیپ سے پاکستان کی معیشت کے لیے یا پاکستان کے عوام کے لیے کوئی 2 پیسے کا فائدہ ہو گیا ہو. تو یہ بیسیکلی ایسی گورنمنٹس کو ہم اسٹرائل گورنمنٹ بولتے ہیں, اور اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر وہ گورنمنٹ لائیں جس کو پبلک کا مینڈیٹ ہو اور آگے بڑھیں. تو جی رام سین صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. شبر زیدی صاحب, آپ ہمیں تو ان سے تو کافی دیر سے توقع کوئی نہیں تھی, لیکن ان کا تو یہ ہے کہ وہ جو امید پرس کتاب میں اس نے کہا جو بھی بدترین شکل ہے وہ کہتے ہیں یہ بہترین پاسبل ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھا پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا جو شہباز شریف گورنمنٹ کر رہی ہے. اب یعنی کوئی بیچ میں میٹنگ پوائنٹ نہیں, لیکن آپ نے 3 وعدے کیے تھے قوم سے کہ ایک کہ جلد یہاں اکنامک ریفارمز کے لیے ایک زبردست ایفرٹ ہوگی اور ملک جو ہے اٹ ول موو ان دی رائٹ ڈائریکشن. وہ کدھر ہے؟ عوام کی جو کھال اتر رہی ہے اس میں کمی نہیں آئی, بلکہ انہوں نے اب 2 3 جو ہے نا چھریوں والے رکھ لیے تاکہ یعنی ساری آبادی جو ہے یکساں مستفید ہو سکے ان کی تباہی بربادی کے ایجنڈے سے. اور تیسرا, اور دور دور تک ان سے جان چھوٹنے کی اور ملک کی بربادی روکنے کی کوئی تصویر نظر نہیں آتی. آپ کے پاس اب ہے بھی ماشاءاللہ اچھی, اور آپ ویسے بھی زبردست خوبصورت شخصیت ہے, آپ کے پاس لیٹسٹ کیا خبریں ہیں؟ دیکھیے میں چودھری صاحب آپ کی تینوں باتیں بالکل درست ہیں, میں بالکل آپ کی بات سے تمام باتوں سے ایگری کرتا ہوں, مگر میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ کی تیسری بات ہے, یہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے پنجاب کا الیکشن کو, سپریم کورٹ نے جو پنجاب کا الیکشن کی بات کی ہے اس کو یہ آگے نہیں لے جا سکیں گے, اور پھر یہ مجبور ہو کر, میرے حساب سے مجبور ہو کر ایک ایگریمنٹ کی طرف آئیں گے جس ایگریمنٹ میں سارے ملک میں الیکشن ہوگا جولائی کے اندر, اور پھر ہم ایک بہتر رستہ دیکھیں گے. مجھے یہ سلوشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ میری پریڈکشن ہے, اور یہ ہونا ہے کیونکہ یہ آگے نہیں لے جا سکیں گے. جی بالکل. جو شبر زیدی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, اسلام آباد کے اندر حالات و واقعات تو اسی طرف جا رہے ہیں, لیکن ابھی بھی حکومت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دیکھیں میری ایک بات سمجھیں, جب ہم پاکستان میں کوئی جو لوگ پاکستان میں پہلے فیصلوں میں حاوی ہوتے رہے ہیں, جب وہ حاوی ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ حاوی کیوں ہو رہے ہیں, اور جب وہ حاوی نہیں ہوتے تو جو شکایت غلام حسین صاحب کو ہے وہ شکایت پاکستانیوں کو ہو جاتی ہے, اور اس وقت پاکستان اسی مقبضے میں پھنسا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حاوی ہوتے رہے ہیں پاس میں, ان کا جو اس وقت ان کا جو رد عمل ہے وہ ٹھیک ہے, مگر سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کہیں نہ کہیں تو کوئی ریکنسیلیشن آپ کو اس ملک کو دینی پڑے گی, اور وہ ریکنسیلیشن آربیٹریشن کون کرائے گا وہ ہم اور آپ اس کو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. مگر اس آربیٹریشن کے بغیر
یہ فیصلہ نہیں ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ہم 60 دن کے الیکشن کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. میرا نہیں خیال کہ اس ڈیڈ لاک کے ساتھ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سیاست چل سکتی ہے اور بہت جلدی اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. بہت شکریہ شہباز زیدی صاحب، آپ کے منہ میں گھی شکر، لیکن بات بالکل صحیح ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ادھر آپشن نہیں ہے کہ یہ جولائی کے اندر یا ایز سون ایز پاسبل کو بات چیت کر کے کنسنسس الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر چلی جائیں. یہ اچھی بات ہے، یہ ایک اچھا وے فارورڈ ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہو پاتا تو اس کا متبادل ہمارے سامنے کیا ہے؟ ورسٹ کیس سیناریو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں، اس میں ورسٹ کیس سیناریو جو ہے وہ یہ ہے کہ خاور صاحب کہ دیکھیں اگر یہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوگا، جولائی کے بعد اگست سپٹمبر اکتوبر یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، اور یہ اگر سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں تو ان کو اگر یہ آج سے ڈیلے کر کے اکتوبر لے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میرا مقصد ہے ملک کے مفاد میں یہ اس وقت جو حالات ہے پاکستان کی معیشت کے، یہ کہنا کہ معیشت خراب ہے اس لیے الیکشن نہیں ہوں گے، یہ الٹی بات ہے.